إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اکیلا ہی اس پورے عالم کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام سیدنا و سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم سامعین کرام، جب تک شیخ صاحب حفظہ اللہ آتے ہیں، اس پروگرام کو آگے چلنے کے لیے مجھے اس اسٹیج پہ بٹھایا گیا ہے۔ چند ایک باتیں عقیدے کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ عقیدہ توحید ایک بنیادی چیز ہے، اور اس عقیدے سے وفاداری اور اس عقیدے کے ساتھ ہمیشگی اختیار کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ عقیدہ توحید اتنا ضروری ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے، جیل میں رہتے ہوئے بھی اپنے جیل کے ساتھیوں کو جب خواب کی تعبیر بتائی تو وہاں پر بھی عقیدہ توحید کی پرچار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ ساتھیو، ایک رب بہتر ہے یا زیادہ رب بہتر ہے؟ اسی طرح عقیدہ توحید کی ثابت قدمی اس وقت معلوم ہوتی ہے جب بندہ مصیبت میں ہو، بندہ پھنس جائے۔ اندازہ لگائیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لڑنے والے جادوگر کس ارادے اور کس مقصد سے آئے تھے؟ کہتے ہیں کہ فرعون اگر ہم جیت گئے تو پھر کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ تم میرے مقرب بن جاؤ گے، میرے خاص بندے بن جاؤ گے، تمہیں میری طرف سے خاص انعام بھی دیا جائے گا۔ لیکن جب ان کے سامنے حقیقت کھل گئی، اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے فرعون کے لشکر کو شکست دی، تو سارے جادوگر
سجدے میں گر پڑے۔ اس کے بعد جب فرعون سے ہم کلامی ہوئی، فرعون نے کہا کہ میں تمہیں سزا دوں گا، تمہارا ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا بازو کاٹ دوں گا، تم میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لے آئے۔ جادوگروں نے عظیم جملہ کہا، کہتے ہیں فرعون فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ فرعون آپ نے ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرنا ہے سو کر لو، ہم نے جو حقیقت دیکھی اس حقیقت سے ہم ہٹ نہیں سکتے، آپ کا فیصلہ دنیا کا فیصلہ ہوگا، لہذا ہم عقیدہ توحید پر ڈٹ گئے ہیں، آپ کی سزا کچھ نہیں سوائے دنیا کی سزا ہے، لہذا ہم عقیدہ توحید کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ عظیم واقعہ ہے۔ جب ایک بچے کو جادو سیکھنے کے لیے لگایا گیا، بالآخر وہ دن بھی آیا جب اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے تمام لوگوں کو مار دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ بچے آپ کیسے مریں گے؟ بچے نے کہا کہ اگر مجھے مارنا ہے ایک کھلے میدان میں لوگوں کو بلائیں اور آپ نے تیر چلانا ہے میرے رب کے نام سے، آپ نے یہ کہنا ہے بسم اللہ برب ھذا الغلام، میں اس بچے کو تیر مارتا ہوں اس بچے کے رب کے نام سے، تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا یہ تو آسان ہے۔ بادشاہ نے میدان میں لوگوں کو بلایا، لوگ جمع ہو گئے، تیر چلانے والے نے تیر چلایا، جب بچے کو تیر لگا بچہ تو وقت پہ ہی فوت ہو گیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب اس نے اپنے کارندے اس کے ساتھ سمندر میں بھیجے، وہ سمندر میں ڈوب گئے، بچہ واپس آ گیا۔ جب اس کے کارندے پہاڑی کے چوٹی پہ گئے، اللہ پاک نے ان کو مار دیا، بچہ واپس آ گیا۔ اب یہ اللہ پاک کے نام سے اس کو تیر مارا گیا ہے، یہ فوت ہو گیا۔ سب نے کہا آمنا برب ھذا الغلام، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے۔ سب کے سب نے یہ کہا۔ اس نے کرنا کچھ تھا، ہو کچھ گیا۔ وہ ایک بچے سے ڈر رہا تھا جو عقیدہ توحید کا کٹر تھا، یہاں سارے عقیدہ توحید کی طرف آ گئے۔ بادشاہ نے کہا معاملہ خراب ہو گیا، خندقیں کھودی گئی، ان خندقوں میں آگ جلائی گئی۔ آگ جلانے کے بعد جو اس بچے کی اس موت کو دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے ان سب کو ان خندقوں میں جلا دیا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان سے انتقام اور بدلہ اس چیز کا لیا گیا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین جو تعریف یافتہ ہے اس پر ایمان لائے تھے۔ پتہ کیا چلا کہ جب آپ عقیدہ توحید پر ہوں گے اور آپ عقیدہ توحید پر چلیں گے، آپ کے سامنے تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ان مصیبتوں کو آپ برداشت کرنا ہوگا، تبھی آپ کو صلہ ملے گا۔ ایک عظیم واقعہ قرآن مقدس نے بیان کیا ہے کہ جو عقیدہ توحید کو مانتے ہیں، صرف مانتے نہیں ان پہ ڈٹ بھی جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے قصہ بیان فرمایا ہے اصحاب کہف کا واقعہ، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ دقیانوس بادشاہ نے اپنے آپ کو رب کہلانا شروع کر دیا۔ اور یہ بات بھی عرض کرتا جاؤں، جس علاقے، جس محلے، جس سوسائٹی میں نوجوان بیدار ہوتے ہیں
وہ برادری، وہ سوسائٹی تاریخ رقم کرتی ہے، اور جہاں نوجوان سو رہے ہوں غفلت کی نیند، وہ علاقہ ہمیشہ پیچھے رہتا ہے۔ اس کی مثال ابراہیم علیہ السلام نے جب بت توڑے تھے، جب لوگ واپسی آئے کیا آگے کہنے لگے؟ کس نے توڑا ہے بت؟ کہنے لگے فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان نے، ہم نے سنا ہے کہ ان بتوں کی مخالفت کرتا تھا، ہو سکتا ہے ان کا ستیہ ناش اس نوجوان نے کیا۔ یہ چند نوجوان تھے، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ بادشاہ سلامت، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم آپ کو رب نہیں مان سکتے۔ دیکھیں، جب میں اور آپ عقیدہ توحید سے سچے ہوں گے، اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانی فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا، جب وہ ایک غار میں پناہ لینے کے لیے چلے گئے، پناہ لی، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ۔ اللہ اکبر۔ سورج جب وہاں سے گزرتا، اگر سورج کی گرمی کی کرنیں ان پہ لگتی ہیں تو اللہ رب العالمین سورج کو بھی تھوڑا سائیڈ پہ کر دیتا تاکہ میرے موحد بندوں کو سورج بھی تکلیف نہ دے سکے۔ یہ کب ہوگا؟ جب میں اور آپ عقیدہ توحید سے وفا کریں گے۔ تکلیفیں آئیں گی، امتحانات آئیں گے، ان امتحانات اور ان تکالیف کو ہمیں برداشت کرنا ہوگا۔ کتنے واقعات ہم پڑھتے ہیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ توحید کو ماننے والے تھے۔ یقین جانیے، مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید کا اہمیت کا پتہ اس لیے نہیں کہ ہم نے اس کے لیے تکلیفیں برداشت نہیں کی۔ ہم نے جس برادری، جس گھر میں آنکھ کھلی، وہاں ہم نے عقیدہ توحید کو پایا، نہ ہم نے اس کے لیے تکلیف دیکھی، نہ ہم نے مصیبتیں دیکھیں، نہ ہمیں امتحانات آئے، اس لیے ہمیں عقیدہ توحید کی قدر نہیں۔ نبی علیہ السلام جب اس عقیدہ توحید کی پرچار کرنے کے لیے آئے، طائف کے میدان میں نبی علیہ السلام کو زخمی کیا گیا، آپ کو لو لہان کیا گیا۔ اس کے علاوہ کئی سارے واقعات صحابہ اکرام کے سے ملتے ہیں جہاں پر صحابہ اکرام کو صرف اس بنا پہ شہید کیا گیا، سزائیں دی گئیں کہ وہ ایک مسلمان اور ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے۔ ایک صحابی مسلمہ کذاب کے پاس جاتا ہے، پیغام لے کر گیا۔ دیکھیں، جب عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت ہمارے ساتھ ہو تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، بس شرط یہ کہ ہم اس کے ساتھ سچے ہوں۔ مسلمہ نے کہا کہ آپ مجھے نبی مانتے ہیں؟ اس صحابی نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی بات میرے کان نہیں سن رہے۔ اس صحابی نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں نہیں سن رہا۔ اسی باتوں پہ اتفاق کرتا ہوں، ہمارے استاد محترم تشریف لا چکے ہیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔